اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ پھر آگے پڑھتے ہیں۔ ایسے حروف جو ہمیشہ ہر حال میں پر ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ کتنے ہیں؟ سات۔ جی 7 ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ کیا نام ہے ان کا؟ حروف مستعلیہ۔ یہ ہمیشہ کیسے پڑھے جائیں گے؟ ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے، موٹے پڑھے جائیں گے، منہ بھر کے پڑھے جائیں گے، جیسے خا، طا۔ تو ان کی صفت ہے پر ہونا، موٹے پڑھے جانا، منہ بھر کے ان کو پڑھیں گے۔ اگر ان کی صفت جو پر ہونا ان کی صفت ہے، اگر وہ ادا نہیں کی جائے گی تو صرف صفت کے بدلنے سے بھی حرف بدل جائے گا، اور حرف کے بدلنے سے جو ہے معنی بھی بدل جائیں گے۔ تو اس لیے صفات کا بھی پورا خیال رکھنا ہے، ان کی جو صفت ہے ان صفت کا خیال رکھنا ہے۔ خا، صاد، خصا، یہ مجموعہ بیان کیا گیا۔ خصا، خا، صاد، ضاد، طن، ضاد، غین، طا، قذ، قاف، ظا۔ ان کو منہ بھر کے موٹا کر کے پڑھیں گے، یہ ان کی صفت ہے۔ تو ایسے حروف جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، جن کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، وہ 7 ہیں جو آپ کو معلوم ہو گئے ہیں۔ باقی ان کے علاوہ جو حروف ہیں وہ کیسے پڑھے جاتے ہیں بتائیے؟ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ حروف مستفلہ۔ اور بھی بولیے گا، صرف ایک ہی بول رہے ہیں، اور بھی بولیے گا۔ جی اچھا، جب سب بولتے ہیں نا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی بیداری ہے اور توجہ سے سنا جا رہا ہے، تو اس لیے بولا کیجئے۔ اور میں اس لیے بھی بلوانا چاہتا ہوں کہ اس سے یاد بھی ہوگا اور حروف کا الفاظ کا تلفظ بھی ہوگا۔ تو ایسے حروف جو ہمیشہ ہر حال میں باریک پڑھے جاتے ہیں وہ ان کا نام کیا ہے؟ حروف مستفلہ۔ ٹھیک ہے، اب ان کے بعد بعض حروف ایسے ہیں کہ جو کبھی پر پڑھے جاتے ہیں، کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یہ سبق تھا وہ جو ہم نے آپ کو گزشتہ کلاس کے اندر سمجھایا تھا، اور یہ آسان سبق تھا بہت، کہ ایسے حروف جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں وہ 7 ہیں، جن کا مجموعہ خصا، ضغ، طن، قذ ہے، اور ان کے علاوہ باقی سب حروف حروف مستفلہ ہیں۔ اچھا، حروف مستفلہ میں سے 3 حروف الف، اللہ کا لام اور را۔ کون کون سے حروف؟ 3 حروف الف، اللہ کا لام اور را۔ یہ حروف ایسے ہیں کہ جو کبھی تو پر پڑھے جائیں گے اور کبھی باریک پڑھے جائیں گے۔ اب ہمیں ان کو سمجھنا ہے کہ یہ حروف کب پر پڑھے جائیں گے اور کب باریک پڑھے جائیں گے۔ تو آج کا سبق ہے ہمارا یہ کہ الف، اللہ کا لام، را، یہ کب پر پڑھے جائیں گے، کب باریک پڑھے جائیں گے، ان کا قاعدہ ہمیں سمجھنا ہے۔ تو آئیے کتاب اپنی کھولتے ہیں اور اسکرین پر اپنا آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ یہ لیجئے، پر اور باریک حرفوں کا بیان۔ سب سے پہلے اوپر سمجھا دیا گیا ہے حروف مستعلیہ 7 ہیں، جن کا مجموعہ خصا، ضغ، طن، قذ ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ ہمیشہ ہر حال میں پر ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی حروف مستفلہ ہیں، یہ ہمیشہ ہر حال میں باریک ہوتے ہیں۔ لیکن حروف مستفلہ میں سے 3 حروف الف، اللہ کا لام اور را کبھی پر ہوتے ہیں اور کبھی باریک۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے کون سا حرف ہے؟ الف۔ الف کو ہم سمجھیں گے کہ الف کو کب پر پڑھیں گے، کب باریک پڑھیں گے۔ تو الف کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر الف سے پہلے پر حرف ہوگا تو پر، جیسے قال، اور اگر اس سے پہلے باریک حرف ہوگا تو باریک، جیسے زال۔ یہ قاعدہ ہو گیا الف کا، کہ الف سے پہلے اگر پر حرف ہوا
جو پرحروف آپ نے پڑھے ہیں حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف الف سے پہلے ہوگا تو الف کو پر پڑھا جائے گا. جیسے قال، ایک تو ہوا ہم نے پڑھا ق، یہ الف باریک ہو گیا، ہم نے قاف کو تو پر کر دیا لیکن الف کو ہم نے باریک کر دیا ق. لیکن ہمیں جب تک الف ادا نہ ہوگا، جب تک ہمیں اپنی اس آواز کو برقرار رکھنا ہے جو ہم نے قاف کے لیے استعمال کی ہے، یعنی منہ بھرا ہے اور اس کو پر کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں الف کو بھی پر پڑھنا ہے. کیسے ق، ق، اس طرح سے ق، یہ ہو گیا الف پر. اور اگر ہم نے کر دیا ق، یہ ہو گیا الف باریک. تو بہت سے لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، وہ اس طرح سے پڑھتے ہیں قال، قال، اس طرح سے کر دیتے ہیں. تو الف کا قاعدہ ہوا، اگر الف سے پہلے پر حرف ہوگا تو الف پر ہوگا، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہوگا تو الف باریک ہوگا. جیسے زال، تو یہ یہاں پر مثال دی گئی ہے ایک قاف کی، یعنی حروف مستعلیہ میں سے قاف ہے جو پر ہے اور اس کے بعد الف ہے. تو الف سے پہلے قاف پر حرف ہے تو الف کو پر پڑھیں گے. اسی طرح سے کوئی دوسرا حرف ہو حروف مستعلیہ میں سے طا، جیسے طال، طال، الف کو پر پڑھیں گے. ضال، الف کو پر پڑھیں گے. ضال، یعنی حروف مستعلیہ جو پر حرف ہیں، اگر الف سے پہلے ان میں سے کوئی حرف ہوگا تو الف کو بھی کیا پڑھیں گے بتائیے؟ پر پڑھیں گے. جی، پر کر کے پڑھیں گے. اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہوگا تو الف کو باریک پڑھیں گے. جیسے مثال دی گئی ہے زال. دیکھیں الف ہے، الف سے پہلے کون سا حرف ہے؟ زا. اور زا کون سے حروف میں سے؟ حروف مستفلہ میں سے جو باریک حروف ہے. ٹھیک ہے، تو الف سے پہلے، اب یہ آسان قاعدہ ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ اگر الف سے پہلے پر حرف ہوگا، یعنی حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف ہوگا الف سے پہلے تو الف کو پر پڑھیں گے. اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہوگا تو الف کو باریک پڑھیں گے. تو پر اور باریک حروف اگر ہمیں یاد ہوں گے تو الف کا قاعدہ بھی ہمیں آسانی سے یاد ہوگا. اور اگر پر اور باریک حروف ہی ہمیں یاد نہیں ہوں گے تو پھر الف کا قاعدہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس لیے پر حروف کو بھی یاد رکھنا ہے، باریک حروف کو بھی یاد رکھنا ہے. اور پر حروف 7 ہیں، باقی ان کے علاوہ حروف وہ باریک پڑھے جاتے ہیں. تو الف سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے یا کوئی حرف پر ہے، جیسے را، جب پر پڑھا جاتا ہے جو اس کے قاعدے آگے آنے والے ہیں، تو اگر ایسی را جو پر پڑھی جا رہی ہے الف سے پہلے، اگر ایسی را ہے جس کے اوپر زبر ہے تو پھر چونکہ را پر ہوگی اور را پر ہوگی تو الف بھی پر ہوگا. تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر الف سے پہلے پر حرف ہوگا تو الف کو پر پڑھیں گے، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہوگا تو الف کو باریک پڑھیں گے. پر کی مثال قال اور باریک کی مثال زال. ٹھیک ہے، قاعدہ سمجھ میں آ گیا الف کا؟ جی ٹھیک ہے. دوسرا حرف ہے اللہ کا لام. دوسرا حرف کیا ہے؟ اللہ کا لام. ہر لام نہیں، یہ دھیان رکھنا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے، ہر لام نہیں، صرف اللہ کا لام. اللہ کے لام کا قاعدہ، اللہ کا لام کبھی پر پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. تو اللہ کے لام کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ کے لام کو کب پر پڑھنا ہے اور کب باریک پڑھنا ہے. تو اللہ کے لام کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش ہوگا تو پر ہوگا اور زیر ہوگا تو باریک ہوگا. یہ اللہ کے لام کا قاعدہ ہو گیا کہ اللہ کے لام سے پہلے اگر 3 حرکتوں میں سے 2 حرکتیں یعنی زبر یا پیش کی حرکت ہوگی تو اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھیں گے. اور اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر کی حرکت ہوگی تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. پر کی مثال جیسے هو اللہ، هو اللہ، اللہ کا لام ہے، اللہ کے لام سے پہلے واؤ کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. دیکھیے میں نے زوم کیا اس کو آپ کو، اب دیکھیے هو اللہ، اللہ کا لام، اللہ کے لام سے پہلے واؤ اور واؤ کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. تو اس لیے اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے منہ بھر کے.
هو اللہ، کس طرح؟ هو اللہ، منہ بھر کے پڑھیں گے هو اللہ، اس کو ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے هو اللہ۔ اگر هو اللہ ہم نے پڑھا تو یہ غلط پڑھا، یہ تجوید کے خلاف ہوا، اس لیے کہ یہاں اللہ کلام، اللہ کلام سے پہلے زبر، تو اس لیے اس اللہ کلام کو پر پڑھیں گے۔ دیکھیے جب تک قاعدہ معلوم نہ ہو تب تک تو ایک مجبوری، لیکن جب قاعدہ معلوم ہو جائے اس کے بعد کسی بھی حالت میں قاعدے کے خلاف نہیں پڑھنا ہے۔ قاعدہ آپ کو اللہ کلام کا معلوم ہوا کہ اللہ کلام سے پہلے زبر پیش ہوگا تو اللہ کلام پر پڑھا جائے گا، جیسے هو اللہ، هو اللہ۔ اسی طرح سے اگلی مثال رسول اللہ، اللہ کلام، اللہ کے لام سے پہلے لام اور لام کے اوپر پیش، تو اس لیے رسول اللہ کا لام بھی پر پڑھا جائے گا۔ تو اگر اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش ہوگا تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، جیسے رسول اللہ، رسول اللہ، منہ بھر کے پڑھیں گے، اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے رسول اللہ، رسول اللہ۔ دیکھیے اگر ہم نے اللہ کے لام کو یہاں باریک کیا تو خوبصورتی بھی ختم ہو گئی، اور اس کو پر کریں گے تو اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی۔ اسی لیے تجوید کے معنی آپ نے شروع میں پڑھے، عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ تجوید کی تعریف آپ نے پڑھی کہ ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یعنی جس کی جو صفت ہے اس کو وہ صفت دیں گے تو اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی۔ تو اللہ کلام ہے، یہاں اللہ کلام کی صفت ہے پر ہونا۔ اگر اللہ کلام نے ہم نے یہاں باریک پڑھا تو اس کی جو خوبصورتی ہے وہ خوبصورتی ختم ہوگی، اور اس کے اندر اس کی جو زینت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کلام کو پر پڑھیں گے رسول اللہ۔ تو دو مثالیں ہو گئی کہ اللہ کلام سے پہلے زبر اور پیش کی حرکت ہوگی تو اللہ کلام پر پڑھا جائے گا۔ زبر کی مثال ہوئی هو اللہ، یہاں صرف مثالیں دی گئی ہیں۔ پورے قرآن کے اندر جہاں بھی اللہ کے لام سے پہلے زبر ہوگا یا پیش ہوگا تو اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ تو پر کی مثال ہوئی۔ اور اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوگا تو اللہ کے لام کو کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے، جیسے مثال دی گئی ہے باللہ، اللہ کا لام ہے، اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو اس لیے اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے باللہ۔ اس کو باللہ نہیں پڑھیں گے، باللہ۔ اگر باللہ پڑھیں گے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، بھدا سا لگ رہا ہے، یعنی جو خوبصورتی ہے یہاں پر اللہ کے لام کی جو صفت ہے باریک ہونا، اس صفت کو ختم کر کے ہم نے اس کی جگہ پر کر دیا تو اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی۔ باللہ اگر اس طرح پڑھیں گے خوبصورتی اس کے اندر پیدا نہیں ہو رہی، ایک بھدا سا لفظ لگ رہا ہے۔ تو اس لیے دھیان رکھنا ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر ہوگا تو اللہ کے لام کو کیسا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے باللہ۔ جیسے ہم نے شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ میں اللہ کا لام ہے، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو اس لیے اعوذ باللہ کے لام کو کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن، تو یہ غلط ہے۔ تو جب تک قاعدہ معلوم نہیں تھا تو مجبوری، لیکن اب چونکہ ہمیں قاعدہ معلوم ہو گیا تو اب ہمیں قاعدے کے خلاف نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے لام کا قاعدہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اللہ کے لام کا قاعدہ ہوا، اللہ کے لام کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش ہوگا تو پر، زیر ہوگا تو باریک، جیسے هو اللہ، رسول اللہ، باللہ۔ تو اللہ کے لام کا قاعدہ سمجھ میں آ گیا آپ کو اچھی طرح سے؟ جی ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا۔ بہت اچھا، بہت اچھا، سمجھ کے چلنا اچھی طرح سے۔ اب اس کے بعد تیسرا حرف را، تین حروف مستفلہ میں سے تین حروف جو کبھی پر پڑھے جاتے ہیں کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، ان میں سے دو حروف آپ کو سمجھ میں آ چکے ہیں، آپ نے پڑھ لیے ہیں۔ کون سا؟ الف، اللہ کا لام، ٹھیک ہے؟ الف کا قاعدہ ہوا کہ اگر الف سے پہلے پر حرف ہوگا تو الف پر پڑھا جائے گا، جیسے قال، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہوگا تو الف باریک پڑھا جائے گا، جیسے زال۔ دوسرا حرف ہے اللہ کا لام،
اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر پیش ہوگا تو پر پڑھا جائے گا، جیسے هو اللہ، پیش ہوگا تب بھی پر پڑھا جائے گا، جیسے رسول اللہ، اور زیر ہوگا تو اللہ کا لام کیسا ہوگا؟ باریک ہوگا، جیسے باللہ۔ تیسرا حرف ہے را، تیسرا کون سا حرف ہے؟ را۔ تو را کی 3 حالتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اصطلاحات میں آپ کو متحرک کس کو کہتے ہیں وہ سب سمجھایا گیا، وہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو یہاں پر یہ ان کو سمجھنا آسان ہوگا۔ وہاں آپ کو اصطلاحات میں کس حرف کو متحرک کہتے ہیں وہ بھی سمجھایا گیا، اور کس حرف کو ساکن کہتے ہیں وہ بھی سمجھایا گیا ہے۔ تو اگر آپ کو اصطلاحات کے اندر جو سمجھایا گیا وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہے کہ متحرک کس کو کہتے ہیں، ساکن کس کو کہتے ہیں، تو اب اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے را کی 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 را متحرک، بتائیے را متحرک کس کو کہیں گے؟ بتائیے، آپ نے جو پڑھا اصطلاحات کے اندر، بولیے جی۔ جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے وہ متحرک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی حرف ہو جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی وہ متحرک کہلائے گا۔ تو را کے اوپر حرکت تو را متحرک، تو اس لیے پہلا ہے را متحرک، بتلایا گیا ہے کہ را متحرک۔ را دوسری حالت ہے را ساکن ما قبل متحرک۔ را ساکن سمجھتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ را ساکن کس کو کہیں گے بتائیے، آپ نے پڑھا پیچھے؟ جی، جس را کے اوپر سکون ہوگا وہ را ساکن کہلائے گا۔ تو دوسرا ہے را ساکن ما قبل متحرک۔ تیسری حالت ہے را ساکن ساکن ما قبل متحرک، یا ہم اس کو کہیں را ڈبل ساکن ما قبل متحرک، آسان ہے، اپنے لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو را کی 3 حالتیں، را متحرک، را ساکن ما قبل متحرک، را ساکن ساکن ما قبل متحرک۔ اب ان کو یہاں پر الگ سے سمجھایا گیا ہے کہ را متحرک کس کو کہتے ہیں، را ساکن ما قبل متحرک کس کو کہتے ہیں، را ساکن ساکن ما قبل متحرک کس کو کہتے ہیں۔ اب سمجھیے، پڑھیے۔ نمبر 1 را متحرک وہ را ہے جس پر زبر زیر پیش ہو۔ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکا ہے یہ کہ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی وہ متحرک کہلائے گا۔ تو را کے اوپر نیچے کوئی بھی حرکت ہوگی تو را متحرک، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 را ساکن ما قبل متحرک وہ را ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر زیر پیش ہو، یعنی ایسی را جس کے اوپر سکون ہو، جزم ہو، ایک ہی نام ہے، جس حرف کے اوپر سکون ہوگا وہ ساکن کہلائے گا۔ تو ایسی را جس کے اوپر سکون ہو، اس سے پہلے زبر زیر پیش ہو، تو وہ را ساکن ما قبل متحرک کہلاتا ہے، ما قبل متحرک، ٹھیک ہے؟ نمبر 3 را ساکن ساکن ما قبل متحرک وہ را ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر زیر پیش ہو، یعنی ایسی را جو ساکن ہو، جس کے اوپر سکون ہو، اور اس سے پہلا جو حرف ہے اس کے اوپر بھی سکون ہو، ڈبل ساکن ہو گیا، را ساکن ہو گیا، اس سے پہلا حرف ساکن ہو گیا، اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہو، تو یہ ہوا را ساکن ساکن ما قبل متحرک۔ تو یہ ہوئی را کی 3 حالتیں، ٹھیک ہے؟ آج کا سبق یہیں تک پڑھنا ہے۔ اب آپ کو اسکرین پر آ کر کے میں آسان طریقے سے اور سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آج کا سبق ہمارا حروف اب آپ میرے ساتھ ساتھ بولیے گا، ٹھیک ہے؟ حروف مستفلہ میں سے کون کون سے حروف ہیں جو کبھی پر پڑ جاتے ہیں کبھی باریک؟ بولیے گا آپ میرے ساتھ۔ 3۔ پہلا حرف کون سا ہے؟ الف، اللہ، کلام اور را، ٹھیک ہے؟ الف کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر الف سے پہلے پر حرف ہوگا تو الف کیسا پڑھا جائے گا؟ پر پڑھا جائے گا، جیسے قال، 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 قال،
ضال، یعنی الف سے پہلے کوئی بھی پر حرف ہو تو الف کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اگر الف سے پہلے باریک حرف ہوگا تو الف کو کیسا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. تو 3 حروف میں سے پہلا ہے الف. بھائی مائک بند کر دیجئے، آواز ٹکرا رہی ہے. جی تو پہلا حرف ہے الف. الف سے پہلے اگر پر حرف ہوگا تو الف کو پر پڑھیں گے، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہوگا تو الف کو باریک پڑھیں گے. دوسرا حرف ہے اللہ کا لام. اللہ، اللہ کا لام. اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش کی حرکت ہوگی تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا. جیسے قل هو اللہ، قل هو اللہ، منہ بھر کے پڑھیں گے. اگر ہم نے پڑھا قل هو اللہ تو خوبصورتی ختم ہو گئی اور عجیب سا لگا ہے. تو اس لیے اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے جہاں بھی زبر ہوگا. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد. تو اگر زبر ہوگا تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، اور پیش ہوگا تب بھی اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا. جیسے رسول اللہ، رسول اللہ، ٹھیک ہے. اور اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوگا تو اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا. جیسے باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ، اعوذ باللہ ایسا نہیں پڑھیں گے. اللہ کے لام سے پہلے جہاں بھی زیر ہوگا تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد را، تیسرا حرف ہے را. را کی 3 حالتیں ہیں. کتنی حالتیں ہیں را کی بتائیے؟ 3. نمبر 1 را متحرک. را متحرک کس کو کہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نمبر 1 را متحرک، نمبر 2 را ساکن ما قبل متحرک، نمبر 3 را ساکن ساکن ما قبل متحرک. را متحرک جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو وہ را متحرک. را ساکن ما قبل متحرک ایسی را جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر زیر پیش ہو تو یہ را ساکن ما قبل متحرک. را ساکن ساکن ما قبل متحرک یعنی ایسی را جو ساکن ہو، اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر زیر پیش ہو تو وہ را ساکن ساکن ما قبل متحرک. یہ تینوں حالتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں. ان 3 حالتوں کو یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں. آگے ان کے قاعدے بیان کیے گئے. ابھی آپ نے را کی حالتیں پڑھی ہیں، اب را کا قاعدہ پڑھنا ہے کہ را کو کب پر پڑھیں گے، کب باریک پڑھیں گے. جس طرح سے آپ نے الف کا قاعدہ سمجھا ہے کہ الف کا قاعدہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ الف کو کب پر پڑھیں گے، کب باریک پڑھیں گے. اسی طرح سے اللہ کے لام کا قاعدہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے لام کو کب پر پڑھیں گے، کب باریک پڑھیں گے. اسی طرح سے را کے قاعدے کو بھی سمجھنا ہے کہ را کا قاعدہ، را کو کب پر پڑھا جائے گا، کب باریک پڑھا جائے گا. تو اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے چونکہ اب وقت ہو چکا ہے. تو یہاں تک آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ چکا ہے. کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا، لیکن پیج سینڈ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ تو میں سینڈ کر دوں گا. تو ٹھیک ہے، اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو پھر اپنی کلاس ختم کرتے ہیں. مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، بہتر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.